ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہیلو السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی. کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان کی بات کرنا چاہیں گے یا شادی کی بات کرنا جی چاہیں جی گے؟ بالکل. جیسے کہ خان صاحب کی جیسے بھی شادی ہوئی ہے، تو خان صاحب کی شادی جو ہے جیسے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ پیرنی صاحبہ سے ہوئی ہے. تو سب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا کوئی پیرنی اپنے مرید سے شادی کر سکتی ہے یا پیر اپنے مرید سے شادی کر سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو پیرنی ہوتی ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پیرنی ہوتی ہے وہ آفیشیلی پیرنی بن سکتی ہے عورت جو ہوتی ہے؟ جی دو سوال کو پلیز کلیئر کریں. دونوں بڑے اچھے سوال ہیں مفتی صاحب. پہلی بات تو یہ کہ کوئی مرید اپنی پیرنی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، صحیح. اور پھر دوسری بات یہ بھی باقی صحیح ہے کہ کیا عورت پیرنی کے درجے پہ فائز ہو سکتی ہے؟ دونوں سوال بہت دلچسپ ہیں آپ کے. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے مرید پیرنی سے بالکل شادی کر سکتا ہے. اسلام میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ مرید جو ہے وہ پیرنی سے شادی نہیں کر سکتا، تو اس لیے بالکل کیا جا سکتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ وہ کاروبار کی باس تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملازم کی حیثیت سے آپ ان کا مال لے کے ملک شام میں تقسیم کر رہے ہیں، وہاں بیچ رہے ہیں، ان کے خرید و فروخت کا معاملہ ہے. تو گویا کہ وہ باس ہیں اور آپ کا مال لے کر وہاں جا کر تقسیم بیچ رہے ہیں اور اس مضاربہ مشارکت پر کام کر رہے ہیں. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اپنی جگہ، اس وقت آپ کو نبوت حاصل نہیں ہے، تو گویا کہ آپ ان کے کام کر رہے ہیں. تو اب وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مال خرچ کر رہی ہیں تو اپر ہینڈ بظاہر ہیں، انہوں نے شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور پھر انہوں نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد آپ کو نبوت ملی، اور سب سے پہلے عورتوں میں ایمان حضرت خدیجہ لے کے آئیں. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ سے شادی نہیں ہو سکتی. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال ایک نظیر بن سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور حضرت خدیجہ کی حیثیت کیا تھی وہ اہل علم اس کو متعین کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ وہ پیرنی بن سکتی ہے. بالکل، یہ تزکیہ کی تو منازل ہیں، عورت بھی تزکیہ کے منازل میں ترقی کر سکتی ہے اور تعلیم و تربیت کر سکتی ہے، اور جا کے تزکیہ کے منازل مرد اور دونوں کے لیے ہیں، اور دونوں کے لیے قرآن کریم نے اس تفصیلات کو بیان کیا. اور باقی یہ کہ یہ سلسلے جو چلتے ہیں سلاسل اربع جیسے ہمارے یہاں مشہور ہیں، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہیں، اس کے اندر ایک ٹائٹل جو ہے پیر و مرشد کا دیا جاتا ہے، پھر آگے وہ اپنے خلفاء اور مرید بناتے ہیں. اس طرح کا جو ٹائٹل ہے یہ اب تک ہمارے اس کے اندر یعنی عورتوں کو دینے کا رواج نہیں ہے کہ عورت کو اس منصب پہ فائز کیا جائے. یہی وجہ کہ جتنے سلاسل ہیں ان سلاسل میں کہیں بھی کوئی عورت نہیں ہے کہ عورت بحیثیت ہے پیر کے اس کے اندر موجود ہو اور آگے اس سے سلسلہ جاری ہو. تو عورت سے سلسلے جاری نہیں ہو سکتے، لیکن عورت ایز اے جو ہے نا ایک مسئلے کے وہ ہدایت دے سکتی ہے، تزکیہ کر سکتی ہے، تعلیم دے سکتی ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کرتی تھیں، آپ ان کی روک ٹوک بھی کرتی تھیں، ان کی اصلاح بھی کرتی تھیں، اور خدا کے تعلق کی حقیقت بھی ان پر کھولتی تھیں. لیکن وہ جو سلسلہ جو چلتا ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ عورت سے نہیں چل سکتا. لیکن کیوں؟ جیسے نبوت ہے، نبوت مردوں سے چلتی ہے، اور یہ سارے وارثان نبوت ہوتے ہیں، یہ وراثت نبوت کے سارے پہلو ہیں. تو میراث ظاہر ہے اسی کے اندر تقسیم ہوگی کہ جو اس کے وارث بننے کے اہل ہوں گے. لہذا لیکن ویسی عورت جو ہے وہ تزکیہ تربیت کر سکتی ہے. لہذا وہ پیرنی اگر بن کے یعنی اس کی اصلاح و تربیت کرتی ہے تو اس میں اسلامی نقطہ نظر سے کوئی مذاکرہ نہیں ہے. مفتی صاحب، حضرت رابعہ بصری کا کیا سٹیٹس تھا، ان کا کیا مقام تھا؟ بہت اچھا، تھوڑا سا بہت زبردست سوال کیا آپ نے، اور بالکل بر وقت کیا. اس لیے کہ رابعہ بصریہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے پاس امام احمد بن حنبل ان کے پاس آتے ہیں، حسن بصری ان کے پاس آتے ہیں، یہ وقت کے بڑے بڑے محدثین اور فقہا کہ جن کے روحانی سلسلے چلے ہیں وہ ان کے پاس آتے تھے اور ان کی اصلاح و تربیت کی باتیں ان سے پوچھتے تھے، اور آپ ان کی تربیت کرتی تھی، ان کو اللہ کے تعلق کی حقیقت کھولتی تھی، اور روحانیت کے راز ان پر منکشف ہوتے تھے. تو بالکل اسی طریقے جو بات میں نے بھی عرض کی کہ عورت جو ہے تزکیہ تعلیم کے لیے علوم ہماری بہا سکتی ہے اپنے چاہنے والے کے لیے. لہذا بڑے بڑے ائمہ وہ آ کے رابعہ بصریہ سے سبق لیتے ہیں، لیکن رابعہ بصری سے سلسلہ نہیں چلا. یہی میرا سوال، اگلا سوال یہ ہوتا، معافی چاہوں گا کہ ان سے آگے سلسلہ کیوں نہیں چلا؟ وہ میں نے بتایا کہ اصل میں اللہ نے تقسیم کار کر رکھی مردوں اور عورتوں کی.
جیسے مردوں کی تقسیم کار ہے کہ وہ امام بنتا ہے مسجد کا، نبی بنتا ہے، تو یہ سارے مناسب مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ جمعے کا خطبہ دیتا ہے، جمعے کی نماز پڑھاتا ہے، عید کا خطبہ دیتا ہے، عید پڑھاتا ہے، تو یہ اللہ نے مردوں کا، اور عورتوں کا جو ہے وہ تقسیم کار کر رکھا ہے کہ عورتیں یہ کر سکتی ہیں، تو لیکن اعمال کی حد تک جو ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں الذاکرین کہا تھا، ذاکرات بھی کہا، الصائمون کہا تھا، صائمات بھی کہا، روزے رکھنے میں مرد عورتیں، تو اعمال روحانیہ میں دونوں برابر چل سکتے ہیں اور اپنے تجربے سے آگے تزکیہ تربیت کر سکتی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ رابعہ بصریہ وہ جو ہے وہ اصلاح و تزکیہ کی بات کرتی تھیں اور بڑے بڑے ائمہ اس سے لیتے ہیں سبق، لیکن سلسلہ اس لیے چلا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ترتیب یہی ہے، اور یہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا نظام چلا ہے، اور نبی نے اپنے سارے نائبین میں مردوں سے یہ سلسلہ آگے جاری رکھا، اور انبیاء میں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ جی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔